الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ سبحان الله. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى. إلا بالحق وأجل مسمى. وإن كثيرا من الناس بلقاء رب لكافرون. گرامی قدر بھائیو بہنوں پیارے آمین. سوچا کبھی اپنی ذات کے اندر کبھی سوچا فکر کیا اپنے خیالات دوڑائے کہ یہ کیا؟ بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا اگر زندگی رہی تو ذوف سے بڑھتے بڑھتے قوت کی طرف آنا، ترقی کرتے جانا اور پھر نیچے اترتے چلے جانا، پسلتے چلے جانا. ایک ہے اترنا اور ایک ہے پسلنا اور گرنا. کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ آدمی گرتا چلا جا رہا ہے کمزوریوں کی طرف. ایک روح اللہ رب العزت نے اس جسد خاکی کے ساتھ ملا دیا ہے. وہ ہے کیا؟ اور انسان کی جسم کے اندر کون سے حصے میں ہے یہ روح؟ اور کیا افادیت ہے اس روح کی؟ جب تک روح اور جسم اکٹھے ہیں اس وقت تک انسان زندہ ہے. ان کے آپس میں الگ ہونے سے یہ جسد خاکی پر کیڑے مکوڑوں کے خوراک بن جاتا ہے اور اسے سنبھالنا اور رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور انسان نے کبھی دیکھا کہ اس باڈی کے اندر کیا ہے؟ کیا وہ اعضاء جو جسم کے باہر ہیں وہ زیادہ ہیں اور زیادہ اہم ہیں، یا وہ اعضاء و جوارح جو جسم کے اندر ہے؟ فیصلہ کن حیثیت دل کی ہے یا دماغ کی ہے یا آنکھوں کی اور ناک اور دانتوں کی؟ دیکھا کبھی، سوچا؟ ایک بات. اور دوسری بات، ما خلق اللہ السماوات والارض الا بالحق. اللہ رب العزت نے اس جہان و کائنات و دنیا کو پیدا فرمایا ہے مقصد کے تحت. تخلیق سے اللہ رب العزت کا ایک مقصد ہے، اور مقصد کے ساتھ ساتھ الی اجل مسمی، بالحق و اجل مسمی. ایک دورانیہ ہے، ایک معلوم مدت ہے. کتنا سال، کتنا ماہ، کتنا دن، کتنے گھنٹے، منٹ، سیکنڈ وغیرہ، یہ سب لکھے ہوئے اور طے شدہ ہیں. ان کے حقیقی علم اللہ کی ذات کو ہے. گویا کہ یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. چاہے زمین ہو، آسمان ہو، ہوا اور فضائیں ہوں، انواع و اقسام کی سیارات ہوں جو ابھی تک دیکھے جا سکے ہیں اور جو نہیں دیکھے جا سکے ہیں، ان کی تعداد تو کروڑوں سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. خلا بازوں کے اور خلائی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کائنات تک جتنے ہم جھانک سکے ہیں، جہاں تک ہماری پہنچ ہو سکی ہے، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نہیں جانتے وہ کئی گنا زیادہ ہے ان چیزوں کی بنسبت جن کو جاننے کا ہم مدعی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ایک مریخ جانتے ہیں، لیکن ہے کیا؟ جاؤ اندر پر پتہ چلے گا. عطارد و مشتری اور فلان فلان فلان. جتنے آگے بڑھو گے مجہولات زیادہ ہوں گی، معلومات کم. فرمایا یہ تمام چیزیں اپنی جگہ. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. اس کے باوجود کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اے بنی نوع انسان عبرت کی نشانی اور عبرت کا مقام بنا دیا ہے،
اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کائنات کو ایک مخصوص مدت کے لیے، ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، ان مقاصد کی تفہیم اور ان کو سمجھنے اور ان کی تقاضوں کو پورا کرنے تک سفر کرنے میں انسان کاہل اور سست بلکہ منکر ثابت ہوا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، یہی انسان جس کا دل اس کے وجود میں اللہ نے لگایا ہے، جس کے دماغ اللہ نے اس کے جسم کا حصہ بنایا ہے، جس کے اعضاء و جوارح اللہ رب العزت کی عطا فرمودہ ہیں، جس کو اللہ نے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑی عمر اور مال و دولت اور ہستی اور نعمت سے نوازا ہے، یہی انسان بربہم لکافر، اپنے رب کی ملاقات اور قیامت کے منکر ہیں۔ قیامت کیا؟ قیامت کیوں؟ باتوں پہ باتیں اڑاتے چلاتے رہتے ہیں اور اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کی ان نعمتوں تک پہنچنے سے محروم رکھتے ہیں کہ جہاں تک پہنچ کر ان کی زندگی بامقصد ہوگی اور ان کو وہ سعادتیں حاصل ہوں گی جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیں کہیں ان سے ہمارا بھی حساب نہ ہو جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔